لاجوابین اللہ تو خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، دے گا ضرور۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں نہ ملا آخرت میں دوں گا۔ کس نے کہا؟ میرے رب نے کہا۔ بوڑھی عورت نے کہا مولا یہ میرا مٹی کا چولا سونے کا بنا دے۔ مانگتی رہی مولا سونے کا کر دے، سونے کا کر دے۔ رات بڑی فضیلت ہوتی ہے، 15ویں شعبان ہے، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو نے وعدہ کیا ہے پروردگار عالم بنا دے میرے چولہے کو سونے کا۔ رات گزرتی رہی، بوڑھی عورت دعا مانگتی رہی۔ تھوڑی دیر پہلے قاری قاسم صاحب سمجھا رہے تھے پوری رات نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہو سکے نماز پڑھو، ہو سکے درود پڑھو، ہو سکے قرآن پڑھو، ہو سکے مزار پر حاضری دو، ہو سکے قبرستان میں جا کر حاضری دو، ہو سکے تو حضرات اللہ کی بارگاہ میں گراؤ، اور اگر ہو سکے تو رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ندامت پیش کرو۔ آج کی رات عبادتوں کی رات، اللہ کی بارگاہ میں گرانے کی رات، فریادیں کرنے کی رات۔ عورت مانگتی رہی مولا میرے مٹی کے چولہے کو سونے کا بنا دے۔ رات گزرتی اور عورت دعا مانگتی مانگتی تھک گئی۔ تھک جاتے ہیں نا، تھک گئی، وقت گزرتا رہا۔ حضرات جب بوڑھی عورت کو نیند آنے لگی تو کہنے لگی مولا اگر تو سونے کا نہیں بنانا چاہتا تو چاندی کا بنا دے۔ تھک گئی تھی نا، تھک گئی تھی، تھکنے کی وجہ سے کہنے لگی مولا اگر سونے کا نہیں بنانا چاہتا تو چاندی کا بنا دے۔ پھر کہنا شروع کر دیا مولا چاندی کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، چاندی کا بنا دے۔ مانگتی رہی دعا، فریاد کرتی رہی، لیکن ابھی قبولیت کی گھڑی نہیں آئی تھی۔ اللہ خود بھی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ مانگے۔ جملہ سننا، شب برات میں آنے والوں، نجات کی رات میں حضرات نجات کا پروانہ لے کر کے جانے والوں، امت نجات رکھنے والوں، میرا یقین یہ کہتا ہے مانگتے رہنا، مایوسی کو قریب مت آنے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہو صدر صاحب، جانتے ہو جب عزم پختہ ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے یقین پکا ہو تو تشت ہے دریا بھی نہ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان شب برات، حضرت علامہ قاری اسناد رضا سعید قبلہ۔ عورت مانگتی رہی مولا سونے کا نہیں بنانا چاہتا ہے، چاندی کا بنا دے۔ رات گزرتی رہی۔ پہلے حصے میں جاگنا بڑا آسان ہے، اور رات کا پہلا پہر تو ہمارا موبائلوں میں گزر جاتا۔ نوجوانوں محفل میلاد کا نمبر آئے تو 1 بجے تک تمہیں جاگنا مشکل، اور اگر موبائل کی اسکرین پر انگلیاں پھیرنے کا نمبر آئے تو رات کے 1 بج جاتے ہیں تمہیں گھر کے دروازے کی پیڑیوں پر بیٹھے ہوئے۔ موبائل چلاتے چلاتے تم ایسی گندی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہو کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ بھٹکنے والوں، بہکنے والوں، یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ ہر چیز کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ مار بیٹھا ہے جو دنیا میں کسی کے مال کو، حشر میں پہچان لینا موسیہ ہو جائے گا۔ عورت مانگتی رہی، رات گزرتی رہی، نیند قریب آتی رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے مانگتے اس نے کہا تھا پہلے سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ گھنٹوں گزر گئے، دعا پوری نہیں ہوئی۔ بعد میں اس نے کہا مولا چاندی کا بنا دے میرے مٹی کے چولہے کو، چاندی کا بنا مولا، چاندی کا بنا۔ رات گزرتی رہی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ عورت تھک گئی، غنوت کی طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا، فریادیں کرنے لگی۔ عورت نے اگلے ہی لمحے کہا تھا مولا سونے کا نہیں بنانا چاہتا، چاندی کا نہیں بنانا چاہتا، میرے رب میرے مٹی کے چولہے کو لوہے کا بنا دے۔ ادھر اس کی زبان سے نکلا، ادھر قبولیت کی گھڑی آ گئی۔ حضرات مٹی کا چولہا لوہے کا بن گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ لینا، سمجھدار ہونا اب حضرات، سمجھدار ہو۔ محمدی مسجد کے قریب ذکر مصطفیٰ سننے والوں، عورت نے کہا مولا
سونے کا نہیں بنانا چاہتا، چاندی کا نہیں بنانا چاہتا، لوہے کا بنا دے، قبولیت کی گھڑی آ گئی۔ اللہ نے حضرات اس مٹی کے چولہے کو لوہے میں تبدیل فرما دیا، عورت سر پٹکنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی مولا مجھے پتا چل گیا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں۔ کبھی پیچھے مت ہٹنا، جو مانگو گے رب دے گا۔ حکومت مانگو، عہدہ مانگو، منصب مانگو، تاجداری مانگو، شہنشاہیت مانگو، بادشاہت مانگو، کوئی بھی چیز رب سے بڑی نہیں۔ ہاں بے شک بے شک حق بات ہے، کوئی بھی چیز رب سے بڑی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ ہو، جی جی جی، مانگنے کا طریقہ ہو۔ اب طریقہ بھی پوچھتے ہیں، چلو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے۔ کس سے؟ گھبرا گئے؟ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیدار ہیں ماشاءاللہ سبھی لوگ۔ چلو چل کر کے پوچھتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، آپ بتاؤ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں سنو طریقہ۔ کہو اللہ کی بارگاہ میں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسئلے اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ میں نے کہا تھا اس طریقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی جواب ملا، فائدہ یہ ہے کہ سب رب کے محبوب نہیں ہوتے، جی جو محبوب ہوتے ہیں ان کے وسیلے کو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا، جی جی، ان کے وسیلے کو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا، ان کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ سنو طریقہ بتا دیا مانگنے والوں، آج کی رات میں سوال کرنے والوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ نا تو اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا لینا، جی جی، نجات بھی ملے گی، فضیلتیں ملیں گی، عہدہ بھی ملے گا، منصب بھی ملے گا۔ مانگنے والوں خالی ہاتھ مت جانا، بلکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اپنے بندے پر بے پناہ پیار آتا ہے، واہ واہ، بے پناہ پیار آتا ہے۔ اب بڑھاؤں تھوڑی سی بات آگے، میرے نبی کہتے ہیں سنو آج کی رات میں خود خدا کہتا ہے کہ مانگنے آ، واہ واہ، خود خدا کہتا ہے مانگنے آ۔ میں نے کہا کیا کیا ملے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا جو تو نے سوچا بھی نہیں وہ بھی ملے گا، بے شک بے شک، جو تو نے سوچا بھی نہیں وہ بھی ملے گا تیری رب کی بارگاہ سے۔ پوچھا گیا کیا کیا؟ اب ایک اور حدیث سنیں، جی جی، بنو کلب ایک قبیلہ تھا پہلے زمانے میں، بنو کلب، کیا نام؟ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ وہ قبیلہ بھیڑ اور بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ جی جی، جتنی بھیڑ اور بکریاں اس کے پاس تھی اتنی کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ بنو کلب اس زمانے میں میرے نبی کے حدیث پاک سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات میں 15ویں شعبان میں، اور یہ تو اللہ کی قسم بے پناہ فضیلتوں کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ حضرات یہ جو دن آتے ہیں یہ ایام بیس کے ہوتے ہیں۔ جی جی، اگر آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ لینا 13، 14، 15 یہ ایام بحث کے دن ہوتے ہیں۔ کل کو اللہ توفیق دے گا تو تم روزہ بھی رکھو گے، فریادیں بھی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، مانگو گے بھی اللہ کے بارگاہ میں، سوالی بھی بنو گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہلواتا ہے اے میرے محبوب کہہ دو یہ شب بارات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ فضیلتوں کی رات ہے، یہ برکتوں کی رات ہے، مانگو رب سے آ کر جی رزق آج کی رات ملے گا۔ جی 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 جی، کون کون کس کس کے گھر کے اندر بچہ بیٹا یا بیٹی کی شکل میں پیدا ہوگا جی جی آج کی رات میں فیصلہ ہوگا۔ جی کسے سال بھر میں کتنا رزق ملے گا جی، آج کی رات میں فیصلہ ہو، فیصلہ ہوگا۔ کس کا اس سال میں انتقال ہوگا آج کی رات میں فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں میرے نبی بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں تھیں، توجہ کرو واہ 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 واہ، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، سنو۔ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال تھے، جی جی جی، جتنے بال، اللہ ارشاد فرماتا ہے
ہے ان بالوں کی تعداد کی برابر میں زندوں اور مردوں کی بخشش فرماتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. قبرستان والے بھی بخشے جاتے ہیں, جو زندہ ہے وہ بھی بخشے جاتے ہیں. میرا رب ارشاد فرماتا ہے آج کوئی مایوس نہیں جائے گا, خالی نہیں جائے گا, تمنے امید پھر کر کے آ جائے گا. حضرات آؤ مانگنے کے لیے سوالی بن جاؤ رب کی بارگاہ میں. رب تمہیں اتنا عطا کرے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک سوال قابل توجہ. بنو کلب کے پاس تو بے پناہ بکریاں تھیں, تم نے بھی بکرے پالے ہوں گے, بکریاں پالی ہوں گی. عیب نہیں, سنت مصطفیٰ ہے. جی کسی کے پاس ہے تو سنت مصطفیٰ. کبھی اپنے بکرے کے بال یا بکری کے بال تم نے گن کر دیکھے؟ نہیں. کاؤنٹ کیے, شمار کیا, گنتی کی؟ آپ حضرات کہیں گے حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم کوئی پاگل ہیں جو گنیں گے؟ جی جی جب گن ہی نہ سکے تو گنیں گے کیسے؟ جب گن ہی نہ سکے تو گنیں گے کیسے؟ کوئی تم سے کہنے لگے کہ آسمان پر چمکنے والے تاروں کو گن لو, جی جی تو جب تارے نکلنے شروع ہوتے ہیں تب ہم کبھی کبھی کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5. بولے صاحب آج تو 5 ہی نکلے, 5 ستارے نظر آئے, 5 ہی نکلے ہیں, 5 کو کاؤنٹ کر لیا. لیکن جب آسمان ستاروں سے بھر جائے, گننے کی کوشش کرو تو گنتی میں نہ آ سکے. آسمان کے ستارے, زمین کے ذرات, حضرات جانوروں کے جسموں کے اوپر کے بال, اگر تم گننے کی کوشش کر سکو حضرات تو وہ گنتی میں نہیں آ سکتے. کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھ جاؤ, کمپیوٹر لے کر کے بیٹھ جاؤ, موبائل لے کر کے بیٹھ جاؤ, لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھ جاؤ. حضرات نئی نئی تکنیکوں کے جو حضرات بڑی بڑی چیزیں چل رہے ہیں ٹیکنالوجی کی تمام چیزیں لے کر کے بیٹھ جاؤ, لیکن شمار نہیں کر سکتے. سننا اگلا جملہ, آخری جملے سننا, اگلا جملہ سننا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں اس کی برابر گناہگاروں کو بخشتا ہوں. میں نے کہا مولا پھر شمار کیسا؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا ارے شمار نہ ہو, اسی کو تو فیصلہ رب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو فیصلہ رب ہے. پتہ چل گیا دنیا والا دے تو حساب سے دیتا, میرا رب دیتا ہے تو بے حساب دیتا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غریب نواز, فیضان مسجد محمدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہو مانگنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا, تمنے امید پھیلا کر کے آئے ہو. آج کی رات میں سچے بھکاری بن جاؤ. جی 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 سچے بھکاری جی اس کی بارگاہ کے, رب کی بارگاہ کے. جی پیچھے تک بات سمجھ میں آ رہی؟ سچے بھکاری بن جاؤ. کس کی بارگاہ کے؟ رب کی بارگاہ کے. آپ سوچ رہے ہو کہ حضرات آج کی رات میں بھکاری بنانا چاہ رہے ہو. میں کہتا ہوں سنو, بڑھاوی سنسی موسر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی موڑ دے, تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں. تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی. بھکاری بنو ایمانداری والے, دامن پھیلاؤ اور رب سے کہنا مولا بیمار ہے میرے بچے شفا دے, بے روزگار ہیں روزگار دے.